بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ حسین احمد شرازی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اس کے علاوہ کسٹم میں بڑے عہدے پر رہے۔ ان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے گہرے مراسم رہے، کئی دہائیوں تک دوستی محیط ہے ان کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ آج ہم ڈاکٹر A.Q. خان کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سوال حسین احمد شرازی صاحب سے ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ کب سے جانتے ہیں؟ جی جناب حسین احمد شرازی صاحب۔ شکریہ امان صاحب۔ میری ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے پہلی ملاقات اگست 1977 میں ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جولائی 1977 میں میری پنڈی میں کتنے سال ہو گیا؟ 45 سال ہو گئے۔ اچھا، تو دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ملاقات، آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ایک دن اپنے دفتر سے نکل کے اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو اپرن ہے اس پہ جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جہاز میں سے سامان اتار کے وہ ٹرکوں پہ لوڈ کر رہے ہیں اور وہ ٹرک جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کا سامان ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ باہر سے آیا ہوا سامان ہے اور یہ اسی طرح سے لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ اس طرح سے کیسے لے کے جا سکتے ہیں سامان کا ایگزامینیشن کروائے بغیر؟ تو وہ جو متعلقہ آدمی تھا اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ جی یہ سامان جو ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیوٹی سے ایگزامینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی کہ ڈیوٹی سے ایگزامینیشن کا سرٹیفکیٹ تو ہے لیکن سامان کے معائنے سے تو چیزیں ایگزام نہیں ہیں، تو یہ سامان آپ کو دکھانا تو چاہیے۔ تو چنانچہ میں نے کہا یہ آپ پہلے یہ سامان دکھائے۔ اس نے کہا یہ اچھا پھر میں پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ پھر اگلے دن ایک اور جہاز آ گیا، تیسرے دن ایک اور جہاز آ گیا۔ یہ بنیادی طور پہ گلف سے آتے تھے، دبئی وغیرہ سے۔ تو تیسرے دن وہی جو بندہ جو ان کا نمائندہ تھا وہ ایک فائل لے کے میرے پاس آیا، اس پہ لکھا تھا فار یور آئیز اونلی۔ سرکاری محکموں میں فار یور آئیز اونلی فائل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ فائل جو ہے اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس پہ دستخط کریں اور اسے لوٹا دیں۔ میں نے فائل کھولی، پڑھی تو ڈاکٹر A.Q. خان صاحب کا ایک نوٹ تھا کہ ہمارا سامان جو ہے وہ پہلے تو ایسے ہی نکل جاتا تھا، اب کوئی نیا افسر آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سامان کی ڈیوٹی سے تو چیزیں ایگزامٹ ہو سکتی ہیں، سامان کے معائنے سے یہ سامان ایگزامٹ نہیں ہے۔ اور یہ فائل ڈاکٹر A.Q. خان نے مارک کی ہوئی تھی، سیکریٹری جنرل ان چیف تھے غلام اسحاق خان ان دنوں، ان کو جو بعد میں صدر بنے پاکستان بنے، ان دنوں وہ سیکریٹری جنرل ان چیف تھے۔ نیا ضیاء کا مارشل لا لگا تھا اور سیکریٹری جنرل ان چیف کا مطلب تھا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ غلام اسحاق خان صاحب ذرا قانونی ضابطوں اور ان چیزوں کے پابند تھے، تو انہوں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قانونی طور پہ حسین احمد جو اسسٹنٹ کلیکٹر ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن پروجیکٹ کی حساسیت کے پیش نظر اگر اسسٹنٹ کلیکٹر چاہے تو وہ خود اس سامان کا جہاں اسے اسٹور کیا جاتا ہے وہاں جا کر اس کا معائنہ کر لے۔ تو خیر میں نے فائل انہوں نے مارک کی تھی، چیئرمین FBR کو، انہوں نے اسسٹنٹ کلیکٹر کو، میں نے اس پہ دستخط کیے۔ تو وہ بندہ اس کو فائل لوٹائی تو وہ بندہ کہنے لگا جی سامان لے جائے۔ میں نے کہا بھائی سامان کیسے لے جاؤ؟ کہتے ہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسسٹنٹ کلیکٹر اگر چاہے تو وہ خود اس سامان کا معائنہ کر سکتا ہے۔ ہمارے محکمے میں سامان ایگزامن کرتا ہے ایک انسپیکٹر، اس کے اوپر ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اس کے اوپر ایک سپرنٹینڈنٹ۔ اس زمانے میں تو ویسے بھی ایک اسسٹنٹ کلیکٹر پشاور میں، اس سے اگلا پنڈی میں، اس سے اگلا لاہور میں ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا جی آپ سامان ایگزامن کریں گے؟ میں کہا بالکل کروں گا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے شناسائی نہیں تھی، مجھے اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا، تو ادھر تو کب کریں گے؟ میں نے کہا کل صبح 10 بجے۔ تو چنانچہ وہ سامان تو لے گئے۔ اگلے دن صبح 10 بجے یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پرانا اگر آپ نے دیکھا ہے تو جو اپرن مسافروں والا تھا نیشنل انٹرنیشنل کا، اس کے آگے رن وے ہے اور رن وے کے دوسری طرف وہ دوسری جنگ عظیم کی
وہ پرانی بیرکیں اور سٹور ہاؤس وہاں واقع ہیں. تو بڑا زمانہ تک وہاں وہ KRL کرکٹ گراؤنڈ کا بورڈ لگا ہوتا تھا, کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کرکٹ گراؤنڈ. تو ہم دوسری طرف سے چکر لگا کے, اگست کا مہینہ تھا, پسینہ آ رہا تھا, اور ایک میں نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ یہ سامان ایگزامن کرنے جا رہا تھا بطور اسسٹنٹ کلیکٹر کے طور پہ. جب یہ گاڑیاں وہاں جا کے رکی تو مجھے یاد ہے کہ راستے میں وہ جو KRL اس زمانے میں سے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کہتے تھے, اس کا جو نمائندہ تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب دیکھیں یہ تو ایک ایٹمی پروگرام ہے اور ہم ہندوستان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اور بات کچھ میری سمجھ میں آئی, لیکن اب یقین جانیں کہ اگست 1977 میں یہ بات میری فہم سے بھی بالا تر تھی کہ کیا ہم ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں کیا ہم بھی ایٹم بم بنا سکتے ہیں. خیر وہ گاڑیاں ایک بیرک کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئیں. وہاں ٹوٹا ہوا پلستر تھا, اکھڑے ہوئے فرش تھے. وہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کپڑے پہ کولتار پگھلا کے لگا کے اسے چھتوں پہ ڈال رہے تھے تاکہ اسے واٹر پروف کیا جا سکے. تو میں بڑا اس بات پہ مجھے تھوڑا سا اچنبھا ہوا کہ یورپ سے PhD کرنے کے بعد ایک بندہ پاکستان میں آیا ہے اور وہ یہاں بیٹھ کے کوئی ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا یہ بندہ جو ہے نا, یہ یہاں تک اب تھوڑا سا میں بھی اس سوچ کی طرف چل پڑا کہ یہ کوئی ٹھیک ہی کام ہوگا, یہ کوئی اچھا ہی کام ملک کے مفاد کے لیے ہی کر سکتے ہیں. اس طرح کا بندہ اگر ان حالات میں بیٹھا جہاں چوہے ہیں, چھپکلیاں ہیں, حشرات الارض ہیں, ٹوٹے ہوئے پلستر ہیں, اکھڑی ہوئی ٹائلیں ہیں. تو چنانچہ ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے, ہم سامان دیکھنے کی طرف چل پڑے. لیکن خیر قصہ مختصر یہ کہ اس ملاقات میں ڈاکٹر صاحب کا مرید ہو گیا, اور میں نے پھر اس کے بعد جو متعلقہ آدمی تھے ان کو باقاعدہ ہدایت دے دی کہ بھائی یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا سامان جب بھی آئے, جہاں بھی آئے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان سے کہے کہ بھائی جان یہ سامان جلدی سے لے کے یہاں سے چلے جائیں. تو چنانچہ یہ پہلی ملاقات تھی جی ڈاکٹر صاحب سے, اور پھر اس کے بعد شکر الحمدللہ ان کے ساتھ بیچ میں وقفہ رہا کچھ سالوں کا. پھر 91 میں ان سے دوبارہ بڑی اچھی طرح سے ملاقات شروع ہو گئی. انہوں نے 97 میں میری جو کتاب بابو نگر ہے اس پہ مجھے پیش لفظ بھی لکھ کے AQ خان ریسرچ لیبارٹریز کے پیڈ پہ ٹائپ کروا کے دستخط کروا کے بھجوایا تھا. 98 میں جب یہ ان کا غوری میزائل کا تجربہ کامیاب ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے چائے پہ بلایا, میرے ساتھ اس غوری میزائل کا ماڈل مجھے دیتے ہوئے تصویر کھنچوائی. پھر وہ جو تصویر تھی اس کو بڑا کروا کے اس پہ بہت اچھی عبارت لکھ کے دستخط کر کے مجھے بھجوائی. پھر بڑی لمبی ملاقاتیں ہوئی. اچھا, تو آپ کا رابطہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کب تک رہا؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ جی ان کی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک غزل بھجوائی تھی جو مجھے پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر AQ خان ٹرسٹ ہاسپٹل کے بارے میں وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے. تو اور اس غزل کا مقصد اور منشا جو تھا وہ اس ٹرسٹ کے ہاسپٹل کے بارے میں ہی تھا. ڈاکٹر صاحب سے یہ ان کی ہاسپٹل سے آنے کے بعد کئی دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی, ملاقات تو خیر ان سے ہو نہیں سکتی تھی ان دنوں, تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ رہا جی آخری دن تک رہا. اچھا, آخری ملاقات آپ کی بالمشافہ وہ کب ہوئی؟ آخری ملاقات جی ان سے فروری 2020 میں ہوئی. لاہور میں ڈاکٹر AQ خان ٹرسٹ ہاسپٹل کا ایک فنکشن تھا اور PC ہوٹل میں, اور اس میں 2-3 گھنٹے ہم لوگ اکٹھے رہے. بلکہ اس دن مجھے یاد ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے دن کے وقت ملنے کے لیے ان کا جہاں ریسٹ ہاؤس ہے وہاں بھی ان سے ملنے گیا تھا. تو ملاقاتیں ان سے بہت ہوئی جی, بہت ہوئی. اچھا, یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے, اچھا جس کا جواب آپ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں.
سیٹھ حامد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا نیوکلیر پلانٹ یا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ میتھ ہے یا حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا رول ہے اس میں؟ دیکھیں جب یہ سامان آ رہا تھا اس زمانے میں تو کسی کا نام نہیں ہوتا تھا. کئی دفعہ وہ ہمیں کہتے تھے جی کہ یہ جو مسافر کوئی آ رہا ہے اس کے پاس یہ 3 بکسے ہیں یہ ہمارے ہیں. ہم کہتے جی یہ آپ کے 3 بکسے ہم لے جائیں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب نے سیٹھ عابد کے حوالے سے یہ یقیناً ان سے یہ کہا ہے کہ ان کی مدد بھی شامل تھی. نہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ سے کبھی گفتگو کرتے ہوئے کہا یا آپ نے سنائی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کبھی تذکرہ یقیناً کیا تھا. بلکہ انہوں نے میرے بارے میں ایک کالم لکھا تھا, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شیرازی صاحب نے سیٹھ عابد سے بھی زیادہ ہماری مدد کی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں ایک اور بڑا ہمیں پوری قوم کو پورے ملک کو مخمصہ ہے, بڑی پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے نیوکلیر پروگرام بیچا ہے, معلومات بیچی ہیں, دوسرے ممالک کو دی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر روز کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جنرل پرویز مشرف نے الزام لگایا تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے شمالی کوریا, ایران, لیبیا, ان کو معلومات دی ہیں. اس کے بعد وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب زیر عتاب آئے, زیر عتاب سے بھی زیادہ زیر عذاب آئے. ان کی زندگی انہوں نے عبرتناک بنا کے رکھ دی ڈاکٹر صاحب کی. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ان کے تو ارد گرد ایک ان کے اسٹاف آفیسر تھے, وہ فوجی تھے, ایک ان کے جو باقاعدہ جب وہ آتے جاتے تھے تو وہ اکیلے تو کہیں آ جا سکتے ہی نہیں تھے. ان کے ارد گرد تو ایک پورا حصار ہوتا تھا ان کی حفاظت کرنے والوں کا. اچھا یہ کسٹم والے جو ہے نا ہمارا مسئلہ بڑا آسان کر سکتے ہیں. جی آپ تو بہت بڑے افسر ہیں وہاں پہ. جس طرح آپ نے کہا کہ جو بھی سامان آئے وہ ایگزمپشن ہو سکتی ہے ڈیوٹی سے, لیکن ایگزامینیشن سے نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے کیا کوئی ایسا لا ہے کہ باہر جو سامان جاتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے وہ فیوجز کیا کہتے ہیں اس کو, سینٹریفیوجز وہ بھی باہر بھجوائے, اتنا سامان باہر بھجوایا. تو ایگزامینیشن کا کوئی ہے طریقہ کا کسٹم والوں کا جو چیز باہر جائے؟ دیکھیں جی میں تو 1980 میں میری راولپنڈی سے تبدیلی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد 90 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں کیا ہوا, میں ذاتی طور پہ تو اس سے منسلک نہیں رہا, لیکن عام طور پہ جو ایکسپورٹ کا سامان ہے اس کو عام طور پہ تھوڑا ہی دیکھتے ہیں. تو کون دیکھتا ہے؟ تھوڑا دیکھتے ہیں. وہ جو دیکھیے جو لوگ سامان لے کر آتے ہیں اس پہ تو ہمارا ملکی قومی مفاد ہے کہ اس کو چیک کیا جائے کہ اس میں ہماری جو سورس آف ریونیو ہے اس میں کسٹم ڈیوٹیاں اور کسٹم ڈیوٹیوں سے کے ساتھ سیلز ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس یہ بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے. لیکن جو سامان پاکستان سے باہر جاتا ہے وہ تو ہم کہتے ہیں شاباش اور بھیجو, جانے تو ہمیں زر مبادلہ آئے گا. صحیح ہے. اچھا جی شیرازی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی آپ سے شکایت کی تھی یا دوستی میں بتایا تھا کہ کون لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں, اور کیا ان کی فیملی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے تنگ کرنے والی بات نہیں ہے, یہ دوسرا معاملہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو را سے, خاد سے, MI6 سے, موساد سے, ان سے خطرہ ہے ان کی جان کو, چنانچہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ سمجھتے تھے کہ مجھ پہ یہ میری آمد و رفت پہ یہ ناروا انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اب اور یقیناً یہ بات تو ہے کہ ان کی حفاظت تو کرتے تھے بہت اچھی طرح سے, اور بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس بارے میں لکھ کے بھی دی ہوئی ہیں, وہ آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا ان کے پاس واقعی بہت زیادہ راز تھے, ان کی بڑی سیکیورٹی کی ضرورت تھی, لیکن جتنے راز ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے اس سے کہیں زیادہ ملکی راز ہمارے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, ہمارے صدر کے پاس ہوتے ہیں. ان کی سیکیورٹی تو ان سے بھی زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے. رموز مملکت خویش خسروا دامن گدائے گوشہ نشینی تو حافظہ مخروش.
تو شرائع صاحب نے بڑا زبردست شعر پڑھا ہے آخر پہ. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیگر حوالے سے بھی آپ کا انشاءاللہ تعالی ہم انٹرویو کرتے رہیں گے. ہمارا ایک پروگرام ہے کتابیں اور ملاقاتیں. اس حوالے سے آپ سے ضرور بات ہوگی کیونکہ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب تو آپ نے 11,000 صفحات کی بھی لکھ دی ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. دیگر کتابوں کے بابو نگر کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے حسین احمد شرازی صاحب. ان کی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگلے پروگرام میں، اگلی ملاقات میں، اگلے انٹرویو میں ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اس پروگرام کو ہم لے کے چلیں گے کتابیں اور ملاقاتیں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.